حاضرین ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے اور آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہیں ہمارے پڑوسی، وہ آج کل یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مسلمان حکمران انڈیا میں رہے ہیں وہ ایک ڈیمنس تھے، وہ ایک ظالم لوگ تھے، اور جو ہندو حکمران تھے. حالانکہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی حکمرانی کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جسے میں مثال دے دیتا ہوں اورنگزیب کا، کہ اورنگزیب کو یہ لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک لیکچر میں اس پہ پہلے بھی دے چکا ہوں. وہ ایک حال میں ایک سوال میرے پاس کسی نے بھیجا کہ بھائی اورنگزیب میں کیا خوبیاں تھیں کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں. بالخصوص پاکستان میں ایک انکلینیشن ہے اورنگزیب کی طرف، ٹھیک ہے، اور ہندو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا کہ اورنگزیب جو تھے ان کو پسند کرنے کی کیا وجہ تھی. یہ نہیں تھی کہ وہ ہندو مسلم یونٹی کے خلاف تھے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھے. اور نہ دارا شکوہ جو تھے وہ ہندو مسلم یونٹی کے علم بردار تھے، کیونکہ اسلام اور ہندوازم دو الگ ریلیجن ہیں. ان کے لوگوں کے درمیان ہارمونی کے ساتھ رہنا، میل جول کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، یہ ایک الگ ڈومین ہے، الگ ڈسکشن ہے، الگ سسٹم ہے. اور ہندو مذہب اور اسلام کے کچھ ایلیمنٹس لے کر ایک نیا نظریہ بنا لینا، ایک نیا مذہب بنا لینا، یہ ایک الگ چیز ہے. لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. مثال کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، یہ ایک بڑے عالم آدمی ہیں، لیکن یہ ہندو مسلم یونٹی کے پائلتے، حتیٰ کہ کانگریس میں ہی رہے اور مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کبھی نہیں آئے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے علم کا تو کوئی مطلب کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ ہندو مسلم یونٹی کے ہی پائل رہے نا متحدہ ہندوستان کے. کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اسلام سے نکل گئے، یا یہ کہ ان کے نظریات جو تھے وہ، یا یہ کہ وہ کانگریس کے آگے بک گئے. ایسا تو کسی نے نہیں کہا، ان کا ویو تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہندو مسلم یونٹی از اے ڈفرنٹ کیس، اور کچھ ایلیمنٹس دونوں مذاہب سے لے کر ایک نیا نظریہ یا ایک نیا مذہب بنا لینا ایز اے ڈفرنٹ کیس. دارا کا مسئلہ یہ تھا، دارا شکوہ کا، کہ انہوں نے اسلام اور ہندو مذہب سے کچھ ایلیمنٹس اکبر کی طرح لیے تھے، اور جس طرح اکبر نے ایک دین بنا لیا تھا اسی سے ملتا جلتا، ایگزیکٹ وہ تو نہیں مگر اس سے ملتا جلتا ایک نظریہ بنا لیا تھا جو نہ تو اسلام تھا نہ ہندو مذہب تھا. اور اسلام اس بارے میں یہ ٹالریٹ تو نہیں کرے گا کہ آپ ایک نئے مذہب کو، نئے نظریے کو، جو رسول اللہ سے لے کر دارا تک کے پیریڈ میں بالکل ہی نیا تھا، وہ کوئی اسلام میں پہلے نہیں پایا جاتا تھا. اور اسلام کوئی ایسا مذہب بھی نہیں ہے کہ آپ ہر مدعے اسلام کو مسلمان قرار دے دیں. اسلام کے اپنے نارمس ہیں، اپنے پرنسپلس ہیں، اپنے ایگزامس ہیں، اپنے پاسولیٹس ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس کا کوئی اگر منحرف ہوتا ہے تو ہم اسے ہیریٹک کہتے ہیں، کچھ اور کا منحرف ہوتا ہے تو اسے ہم اپوسٹیٹ کہتے ہیں. ہیریٹک یعنی بدعتی، اور اپوسٹیٹ مطلب منحرف. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کھل کر اسے ہم کہتے ہیں نان مسلم. تو اسلام کے کچھ اصول تھے، قواعد تھے. یہ نہیں ہے کہ دارا کو اس لیے ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ ہندو مسلم یونٹی چاہتا تھا. ہندو مسلم یونٹی چاہتا، وہ ایک الگ بحث تھی. میں اس وقت اورنگزیب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں اس وقت یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ دارا کے اندر وہ اسلام کے لیے خطرناک تھا کیونکہ اس نے ایک نیا مذہب بنا دیا تھا. اگر ہمارے ہندو اسکالرس بھائی بھی یہ دیکھیں تو وہ اس ہندو مذہب کے لیے بھی اس کو نقصان دہ سمجھیں گے، کیونکہ ہندوازم کا بھی ایک اصول ہے، کچھ عقائد ہے. تو دو عقائد لے کر اس نے ایک تیسرا مذہب بنانا چاہا، اگرچہ اس نے مذہب کا نام نہیں دیا، اگرچہ وہ یہ چاہتا تھا کہ صوفیت کو نام پر وہ اپنے نظریات پیش کرے. اب یہاں پر تصوف کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا کہ تصوف کے بارے میں بھی یہ ہے کہ تصوف ہر وہ چیز نہیں ہے جو یونٹی پیدا کرے، بلکہ اس کے بھی نارمس ہیں. کچھ تصوف کے نظریات اسلام کے خلاف چلے جاتے ہیں، ایسے تصوف کے قائلین کو صوفیہ سو بولتے ہیں، جیسے علماء سو. اور جو لوگ تصوف کے قرآن حدیث کے ساتھ چلتے ہیں انہیں صوفیہ حق بولتے ہیں، یعنی علماء حق جیسے مثال کے طور پر. تو میں اس کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دارا کے عقائد میں مسائل تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اسلام کے علماء بیٹھ کر ہی دارا کے بارے میں فتویٰ دیں گے کہ اس کے عقائد پر کیا فتویٰ پڑے گا. بہرحال دارا شکوہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ ہندو مسلم یونٹی کا قائل تھا. بڑے مسلمان علماء اور کیا کہتے ہیں اسکالرس اور لیڈرز ہندو مسلم یونٹی کے قائل رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں وہ رویہ ہمارا نہیں ہے. دارا کے بارے میں اور اکبر کے بارے میں یہ ہے کہ ان دونوں نے اسلام کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کیا، ایک اپنے ورژن پیش کیا اسلام کا، نام پر ایک نیا چیز پیش کی جس کو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہے اسلام ہے، یا یہی اسلام ہے، یا وہ لوگ اسلام کے اندر تک پہنچ گئے. ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسلام دارا کا الگ نظریات تھے، اسلام سے میچ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے وہ ان نظریات کو ہندو مسلم یونٹی کے لیے استعمال کر سکتا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتا
اور اس طرح کے نظریات پیش کرتا ہے، اس کے لیے اور بھی ویز تھی. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دارا کو خلاف علماء نے اگر فتویٰ دیا تو ایک سیاسی فتویٰ نہیں تھا، اس میں مذہب کا بھی ایک عنصر شامل تھا. اور جو علماء دارا کے خلاف تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے اسلام اور ہندوازم کو ملا کر ایک نیا مذہب پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر اسلام اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. یہاں بھی ہمارے وہاں جہاں بھی کوئی نیا مذہب ایسا نظریہ آیا ہے جو اسلام کے رسول اللہ سے لے کر اس عہد تک کے تمام فرق، جس کے اسلام میں بہت فرق ہے لیکن تمام فرق جب ایک جگہ متحد ہو جائیں کہ یہ عقیدہ اسلام کا ہے، اس سے انحراف نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی آئے اور اسی سے انحراف کر دے تو اس کی تکفیر کی جائے گی. یہ پوائنٹ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مدعی اسلام جو ہے نا وہی مسلمان ہے اور کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے، صرف دعویٰ اسلام چاہیے، تو اس نے اسلام کو شاید پڑھا نہیں، یا پڑھا ہے جو جان کا وہ ڈسٹارٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں اور اسی کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر جس نے دعویٰ کیا اسلام کا وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ٹریڈیشنلی وہ کچھ بھی نہ ہو. باقی اسلام کے فرقے ہیں، دیکھیے نا اسلام کے فرقوں میں اختلافات کے باوجود کچھ تو کامن ہے نا، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. اب ان میں سے بھی کسی کو انکار کر دیا تو پھر تو اس پہ ہم یہ کہیں گے he is not a Muslim but he claims to be a Muslim. تو دارا کے ساتھ ہمارا